أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين توسل زعق مولا علي بن الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين أيها السجاد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. ایک مرتبہ اور کہہ دیں گے مولا کی قبولیت کے لیے یا وجیها عند اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین. نعرہ صلوات. خدائے بزرگ و برتر کے پھر سے شکر گزار ہے کہ ذکر امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں آپ مومنین کی زیارت کا ایک بار پھر شرف حاصل ہو رہا ہے. اور جو آگے مجالس ہیں وہ مختلف بانیان کے ہاں الگ الگ مومنین کرام کی مجالس ہیں، لیکن سال گزشتہ کی طرح کوشش یہ ہے کہ ایک تسلسل میں موضوع کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے. اور اس سلسلے میں بے پناہ درخواستیں بھی تھیں کہ ایک تو یہ کہ تسلسل سے کسی موضوع پر گویا ایک اشرے کی طرح بات ہو اور پھر کس موضوع پر بات ہو. تو اس سلسلے میں بھی مومنین کرام نے اپنی اپنی گزارشات سے نوازا. مثلا ایک بات یہ تھی کہ چونکہ شاہ خراسان کراچی میں عشرہ محرم الحرام اصول دین پر تھا تو فروع دین پر گفتگو کی جائے. اصول دین پر اشرہ ہو چکا ہے اور بعض مومنین اسے سن چکے ہیں، تو ایک فروع دین پر اشرہ ہو تو یقیناً بہت اہم موضوع ہے. اور اصول دین بھی حسین ہے اور فروع دین بھی حسین ہے کہ یہ مسجدیں جو ہیں آباد آج سجدوں سے، تیرا کرم صحیح مولا ثمر حسین کا ہے. تیرا کرم صحیح مولا ثمر حسین کا ہے. اور ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، اور نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے. حسین علیہ السلام بہرحال ایک فروع دین بہت اہم موضوع ہے جس پہ بات ہو سکتی ہے. ایک اور گزارش پیشنہاد یہ تھی کہ خود آج کے جو خادم فرش اعضاء ان کی جانب سے کہ ایک مرتبہ ہم نے عرض کیا تھا کہ غدیر کا جو خطبہ ہے حضور مکرم کا وہ بڑا طولانی ہے. وقت من کن تو مولا فہذا علی المولا نہیں ہے. اس کے اگر آپ 14 کے فونٹس پر A4 پر پرنٹس نکالیں تو 9 سے 10 صفحے بنیں گے. تو ایک اچھا خاصا تفصیلی طویل خطبہ ہے. تو اس طویل خطبے کو از اول تاخر ایک اشرے میں بیان کیا جائے
کہ خطبہ غدیر جو کہ امامت کا نصاب ہے، جہاں 110 جملے خدائی صفات پڑھیں، 50 جملے فضائل اہل بیت اطہار پڑھیں۔ اس کے بعد حضور نے پوچھا کہ الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے اولیٰ نہیں ہوں؟ قالوا بلی یا رسول اللہ، سب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں نفسوں پر ہم سے زیادہ اولیٰ ہیں۔ پھر علی کو بلند کیا، اس دن ممبر پر ایک نہیں بلکہ 2 بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول جیسا ہو تو میں ممبر پر رسول کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد بلند کیا ایسے کہ گویا محمد نظر نہیں آ رہے تھے، صرف علی نظر آ رہے تھے، اور فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، کہ جس میں ایک رمز بھی پوشیدہ تھا کہ جب میں نظر آنا بند ہو جاؤں تو فہذا علی المولا، تو پھر علی مولا ہے۔ اللہم والی من والہ وعاد من عادہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ، اے خدا تو اس سے محبت رکھ جو اس سے محبت رکھے، تو اس سے عداوت رکھ جو اس سے عداوت رکھے، تو اس کی مدد فرما جو اس کی نصرت کرے، تو اسے تنہا چھوڑ دے جو علی کو تنہا چھوڑ دے۔ اور پھر امام مہدی علیہ السلام کا ذکر، النور مسلوق من اللہ عز وجل فی، اللہ کی جانب سے نور مجھ میں تیر رہا ہے۔ ثم من بعد فی علی بن ابی طالب، اس کے بعد یہی نور علی بن ابی طالب میں، ثم من نسلہ القائم المہدی، اس کے بعد یہی نور علی سے چلتے چلتے حضرت حجت تک پہنچنے والا ہے۔ اور مہدی وہ ہیں کہ 20 مرتبہ پھر امام علیہ السلام کی حکومت کا ذکر فرمایا، اور 20 جملے اس خطبہ غدیر میں ارشاد فرمائے حضرت مہدی امام علیہ السلام کے بارے میں۔ تو عرض کر چکا ہوں کہ من کنت مولا فہذا علی المولا کا آج مطلب یہ ہے کہ من کنت مولا فہذا مہدی المولا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے عظمت امام مہدی علیہ السلام، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یقیناً ایک انتہائی اہم موضوع ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے، اور سمجھ لیجئے کہ جہاں اس وقت بات رکی تو وہیں تسلسل میں سال گزشتہ بہرحال ایک موضوع آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا حضرت حجت کے بارے میں۔ تو ارادہ اس وقت سے ہی تھا، بعض مومنین نے سالہ سال دور اگر امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے مستقل بیان ہوتا رہے، تو بہرحال انشاءاللہ بشرط حیات و توفیق موضوع رہے گا امام مہدی علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یا علی حیدر صاحب الزمان علیہ السلام، صلوات اللہم صلی علی۔ فی صاحب اجازت ہے، اب جب حضرت حجت موضوع ہے تو سال گزشتہ بھی اس طرح سے تھا کہ ایک کلی موضوع امام مہدی علیہ السلام ہے، اور پھر روزانہ ہم امام مہدی علیہ السلام ہی کے عنوان سے کسی ایک ذیلی موضوع پہ بات کریں گے جو ایک تسلسل میں بات ہو جائے۔ تو آج پہلی گفتگو شروع ہو رہی ہے، مناسبت بھی آج کی مجلس سے خاص موضوع ہے، لہٰذا آج کی مجلس کا موضوع امام سجاد اور امام مہدی علیہ السلام ہے، اور یہ بڑا ایک اہم اور بڑا گہرا موضوع ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر امام زین العابدین علیہ السلام نے کہاں کہاں فرمایا، کس طرح سے فرمایا۔ کچھ احادیث ایسی ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں نہیں پڑھ سکتا، آپ تحمل شاید نہیں رکھتے، لیکن کچھ احادیث ایسی ہیں جو میں پڑھ سکتا ہوں، آپ تحمل رکھتے ہیں، اور وہ تحمل جو رکھتے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں سنا دوں گا۔ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کلام اہل بیت میں مستقل ہر جگہ پر ہے، سبحان اللہ، اور سب سے بڑھ کر پھر خطبہ شام میں امام مہدی کا نام لے کر ذکر ہے۔ ایک بلند تر صلوات تو بھیجیے گا امام زین محمد وعلی محمد۔ اچھا، بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ امام کا لقب عبادت کرنے والوں کی زینت ہے اور سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے۔ یہ کن عبادت کرنے والوں کی زینت ہے؟ یہ مجھ اور آپ عبادت کرنے والوں کی زینت نہیں ہے، ہماری کیا حیثیت اور اوقات ہے۔ اللہ نے قرآن میں انبیاء کو عابدین کہا ہے، اللہ نے قرآن میں انبیاء کو عابدین کہا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 ہے، 73۔ 2 آیتیں ذہن میں رکھیے گا، سورہ انبیاء کی بھی 73، سورہ صاد کی بھی 73، کہ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین۔ عابدین کا لفظ ہے قرآن میں کہ ہم نے اپنے امر سے کچھ بنی اسرائیل کے انبیاء کو امام بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام ہے نا، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے انسانوں کا امام بنایا۔ کوئی انسانوں کا امام بنایا، اس کی تشریح آپ سن چکے ہیں یا آپ کے ذہن میں ہے کہ ایک ہستی وہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین کے لیے امام اور ہے، انسانوں کا امام اور ہے۔ جیسا نبی ہے ویسے ہی وسیع ہے جی، جو عالمین کے لیے رحمت نبی ہے تو پھر اس کا وسیع فقط انسانوں کا امام نہیں ہوگا، وہ عالمین کا امام ہوگا۔ تو علی عالمین کے امام ہے، ابراہیم علیہ السلام انسانوں کے امام تھے۔ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، ہم نے نیک کاموں کی وحی کی، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، وکانوا لنا عابدین، اور یہ عابدین میں سے تھے۔ اللہ نے قرآن میں انبیاء کو عابدین کہا ہے۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، جو میں نے آیت پڑھی سورہ 7، اللہ نے قرآن میں ملائکہ کو ساجدین کہا ہے، سارے ملائکہ سجدے میں چلے گئے۔ اچھا، اس سجدے کی جو سگنیفیکنس ہے وہ آپ کے ذہن میں رہے، یہ فروع دین والا سجدہ نہیں ہے، یہ اصول دین والا سجدہ ہے۔
حیدری یا علی. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سید الساجدین علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ جو ایک سجدہ ہے 6000 سال کی عبادت جس نے کی ہے، 6000 سال سجدے کیے ہیں، تو کیا اللہ نعوذ باللہ اتنا نعوذ باللہ اتنا قہار و جبار و اس قسم کا ہے کہ وہ ایک سجدہ نہ کرنے پر 6000 سال کے سجدے منہ پہ مارے گا؟ یہ اصول دین والا سجدہ ہے، فروع دین والا نہیں. بس سادہ الفاظ میں کہ وہ پہلے جو سجدے ہو رہے تھے وہ ظاہر کے فروع دین والے ہو رہے تھے. اب جب اصول دین والے سجدے سے انکار ہوا تو فروع دین والے سجدے پہ منہ پہ مار دیا جی. اور اس کی دلیل خود یہ ہے کہ خود جن امام کی مجلس میں آپ تشریف فرمائیں، ان کا کلام ہے، کلام امام رضا علیہ السلام کا جو انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے بیان کیا، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام سے بیان فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام کہ میرے آبا و اجداد نے یہ کہا کہ مثل المؤمنین فی قبول بلا امیر المؤمنین یوم غدیر خم کمثل الملائکۃ فی سجودہم لا عذاب. امام کا کلام ہے یہ جی کہ مومنین کی مثال جنہوں نے غدیر والی ولایت کو قبول کیا ہے، جو آپ قبول کر کے بیٹھے ہیں، آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں، من کنت مولا فحاضر مولا کا اقرار کر رہے ہیں. فرمایا ان مومنین کی مثال جنہوں نے غدیر کے دن والی ولایت کو قبول کیا ہے، ان کی مثال ان ملائکہ جیسی ہے کہ جنہوں نے آدم کو سجدہ کیا ہے. یعنی آپ خالی اب مومن نہیں، آپ ملک ہیں. وہ ملک ہیں کہ جس نے آدم کو سجدہ کیا تھا. ان ملک جو سجدہ کرنے والے تھے نا، ان کا سردار ہے سید الساجدین. وہ اصول دین والا جو سجدہ ہے نا، اس کا سردار ہے سید الساجدین. جو ملائکہ نے سجدہ کیا تھا آدم علیہ السلام کو، وہ آپ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ نے سجدہ کیا آدم کو اللہ کے حکم سے، کیونکہ آپ نے علی کی ولایت کو قبول کیا. امام کے فرمان کے مطابق المؤمنین فی قبول بلا امیر المؤمنین یوم غدیرکم کمثل الملائکۃ لسجودہم بآدم. بڑی سادہ عربی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ روز غدیر سجدہ آدم کی مثل ہے. قول رضا یوں عدل کا میزان بن گیا، اور مانا علی کو جس نے بھی وہ بن گیا ملک. آپ مومن نہیں ہیں خالی، مانا علی کو جس نے بھی وہ بن گیا ملک، اور منکر ہوا علی کا وہ شیطان بن گیا. ایک مل کے سلوات دے دینا. علی خود فرمایا ولایت امیر علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیونکہ آگے فرمایا کہ مثل من ابا بلا امیر المؤمنین یوم غدیرکم کمثل ابلیس. دوسری طرف سے بھی فرمایا جس نے انکار کیا اس غدیر والی ولایت کو، اس کی مثال ابلیس جیسی ہے. وہ ایک سجدہ اس نے نہیں کیا نا، وہ ایک سجدہ وہ ہے کہ جو میں نے عرض کیا کہ وہ ولایت والا سجدہ ہے جو اللہ نے مانگا ہے. لیکن اللہ نے اس کائنات کا پہلا امتحان ورشپ پہ نہیں لیا، سبمیشن پہ لیا. عبادتوں کی کثرت پہ اللہ نے امتحان نہیں لیا، تسلیم ہو جانے پہ امتحان لیا. سبمیشن پہ پہلا امتحان ہے. اب وہی بات ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جناب پروردگار 6000 سال تک سجدے کیے ہیں تو یہ ایک سجدہ کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ کہا نہیں، اعلان بھی پہلا ہے، منکر بھی پہلا ہے. ایک مثال ثابت کرنی ہے اللہ. جی جی آپ سمجھ رہے باتوں کو، میں آگے بڑھ رہا ہوں. وہ جو علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا ہر میزان میں تولا علی مولا علی مولا نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی. کیا ہی مناسب موقع پر آپ نے یہ علی مولا کا نعرہ کہا. یہ بابا ذہین تاجی تھے، ان کی کتاب لمحات جمال، اس میں یہ نظم ہے در حقیقت، اللہ جانے کس خلوص سے لکھی گئی تھی کہ یہ نعرہ بن گیا ہے علی اولا علی اولا علی مولا علی مولا. یہ پوری نظم ہے، علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، یہ نظم ہے پوری. ہر ایک میزان میں تولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی نے سر حق کھولا علی مولا. حسین میں آتے ہیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے، زمانے بھر کی ٹینشنز کے ساتھ ہیں، کچھ دل میں اضطراب ہے، مجلس میں آئے سکون ہو گیا. ایسا ہے یا نہیں؟ بالکل دل ہلکا ہو گیا. مصائب میں گریہ کیا اور دل آرام ہو گیا، راحت ہو گیا. اسی کیفیت کو انہوں نے بیان کیا تھا. کہتے ہیں ذہین، اب نام ذہن میں رکھیے گا، ذہین مست مولا نے، جو مولا کے عشق میں مست ہے.
ذہین مست مولا نے شراب عشق مولا میں، ذہین مست مولا نے شراب عشق مولا میں غم کونین کو گھولا۔ یہاں پہ نعرہ کہا تو میں نے سنا دیا۔ اللہم صل علی۔ تو وہ جو ایک سجدہ ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ منکر پہلا ہے، اعلان پہلا ہے، یہاں پریسیڈنٹ سیٹ ہونا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اور کانا من الکافرین، اس کی تشریح پھر میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ وہ پرانا کافر تھا، سورہ 7 میں جو اللہ نے کہا تھا پرانا کافر اس لیے کہ ہے تو ظاہر میں ملائکہ کے ساتھ، لیکن اللہ کا نظام ہدایت یہ ہے کہ ہوتے ہیں کچھ بڑے پرانے کافر، شیطان جیسے کافر ہوتے ہیں، اس وقت تک ایکسپوز نہیں ہوتے جب تک خلافت کا اعلان نہیں ہوتا۔ اب وہ سجدہ آدم سے لے کر غدیر منگل تو مولا فاضل مولا کے اعلان کو دیکھ لیجیے۔ اب ان ملائکہ کو جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں نا، وہ ولایت والا سجدہ، ان کے سردار سید الساجدین۔ جب انبیاء کی بزم میں آئے تو زین العابدین کہلائے، ملائکہ کی محفل میں جائیں سید الساجدین کہلائے۔ ایک اور لقب جو امام کا ہے، میں موضوع کے تسلسل میں آ رہا ہوں، امام سجاد اور امام مہدی، جو تسلسل میں موضوع جاری رہے گا۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ پھر امام سجاد اور امام مہدی علیہ السلام کے موضوع ہی سے ایک ترشح ہوتا ہے موضوع، وہ ہے کہ مہدی سن آف فاطمہ۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی۔ یہاں سے میں ایک بنیاد بنانا چاہوں گا۔ سال گزشتہ آپ کو یاد ہے کہ جب پہلی مجلس تشریح پر ہوئی تھی تو اس موضوع پہ تو ہم نے کچھ کتابوں کے حوالے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ ہمیں کن کتابوں سے بات کرنی ہے امام مہدی علیہ السلام پر، کون سی روایات ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک تمہید سے موضوع چلا تھا، تو اس بار بھی ظاہر ہے کہ مجھے ایک تمہید سال گزشتہ سے متصل ہونے کے لیے اسٹیبلش کرنی پڑے گی۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہوگا امام سجاد امام مہدی، اور بالفاظ دیگر مہدی ولد فاطمہ، اور کل سے انشاءاللہ نواب ارباب بات شروع ہوگی جو امام کے 4 نائبین تھے، تاکہ پھر تسلسل سے ہم بات کو آگے بڑھائیں۔ گزشتہ سال اس پہ بات نہیں ہو سکی تھی۔ تو امام علیہ السلام کا ایک اور لقب ہے آدم آل محمد، آپ جانتے ہیں آل محمد کے آدم۔ کربلا میں سب شہید ہو گئے تھے سوائے ایک ہستی کے اور ان کے بیٹے امام محمد باقر کے، مردوں میں فقط یہ 2 ہستیاں رہ گئی تھیں۔ تو ایک ہے وہ جو انسانوں کے لیے آدم ہے، ایک وہ جو آل محمد کے لیے آدم ہے۔ جو آل محمد کے آدم ہیں ان سے نسل سیادت آگے ہے۔ جتنے بھی آج سادات کرام پوری دنیا میں جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب مرحومات ہیں، وہ نقوی سادات ہیں، کوئی بھی سادات ہیں، وہ سب کے سب مرہون منت امام زین العابدین علیہ السلام، اس لیے کہ آدم آل نبی ہے، آل نبی کے آدم ہے۔ سجاد کہیں مرکز عرفان جلی ہے، سجاد ازل سے ہی ولایت کا ولی ہے، سجاد ہی سے نسل محمد کی چلی ہے، سجاد کبھی آدم اولاد نبی ہے، اور شبیر کی صورت یہ محمد کا پسر ہے۔ جو حسین کا بیٹا ہے وہ محمد کا بیٹا ہے نا، میرے ساتھ حسین منی وانا من الحسین، جو حسین کا بیٹا ہے وہ محمد کا بیٹا۔ شبیر، اچھا امام علیہ السلام کے اپنے بیٹے کا نام محمد باقر ہے، ذہن میں رکھیے گا، باقر لقب ہے، نام محمد ہے۔ سجاد کبھی مرکز عرفان جلی ہے، سجاد ازل سے ولایت کا ولی ہے، سجاد ہی سے نسل محمد کی چلی ہے، اور سجاد کہیں آدم اولاد نبی ہے۔ تو شبیر کی صورت یہ محمد کا پسر ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ شبیر کی صورت یہ محمد کا پسر ہے، پھر اپنے زمانے کے محمد کا پسر ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن محمد بدر محمد سلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اب ایک واقعہ خود بازار شام میں ساتھ پیش آیا، جیسے امالی شیخ صدوق میں شیخ صدوق نے لکھا ہے، اور کوفہ اور شام کے جو واقعات ہیں اس میں بڑی اوتھینٹک کتاب ہے امالی شیخ صدوق کی، وہاں کے واقعات انہوں نے جس طرح سے لکھے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ جو آپ کے اذہان میں اس کا کسی حد تک خلاصہ تو موجود ہے، کہ جب کسی شامی نے نعوذ باللہ امام علیہ السلام کی اہانت کرنا چاہی، اور امام علیہ السلام سے آ کر یہ کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ خدا کی حمد اس بات پر کہ جس نے تمہارے باپ کو قتل کیا۔ امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں 3 آیتیں پڑھی۔ یہ 3 آیتیں میں کہتا ہوں ہر مومن کو یاد ہونی چاہیے۔ اس میں سے 2 آیتیں آپ کو یاد ہیں جی، آپ کو یاد ہیں، ایک آیت بھی تقریباً ذہن میں ہوگی، میں اشارہ کر دوں، لیکن یہ آپ کو 3 آیتیں کہ جب اہل بیت علیہ السلام کے لیے تعارف پوچھا جائے تو امام علیہ السلام نے، لسان اللہ صادق نے وہاں پر ان 3 آیتوں کو پڑھا۔ اچھا، اب اس کی پوری تاریخ ہے۔ کربلا کا واقعہ ہوتے ہوتے معاویہ کی حکومت کو 40 سال ہو چکے ہیں۔ اب سارا پروپیگنڈا کی صورت میں آ جائے گا۔
کربلا سے پہلے کربلا کے بعد ہر جمعے پہ علی ابن ابی طالب السلام پہ سب و شتم کیا جاتا ہے. جو مسلم کی روایت ہے کہ سعد ابن ابی وقاص سے معاویہ یہ کہے کہ تم علی پہ سب کیوں نہیں کرتے, یعنی بات یہاں تک ہے. تعجب ہے کہ جب اس قسم کی کوئی لیکچر یا ویڈیوز ہوں گے جہاں پر کوئی یہ روایت پڑھ بھی رہا ہو اور کہو کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب کیوں نہیں کرتے. توجہ رکھیں کہ تو صورتحال اس مقام پر ہے کہ بکری کا بچہ دیا جاتا ہے, واپس لے لیا جاتا ہے, بچہ روتے ہوئے آتا ہے, کہتے ہیں علی لے کر گئے. یہ واقعات آپ کے ذہن میں. تو ایک وہ پروپیگنڈا. دوسرا یہ کہ وہاں پر قرآن پڑھنے والوں کی کمی نہیں, لیکن جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں اہل بیت بھی ہیں. تو اب امام زین علیہ السلام وہاں پر تعارف کروا رہے ہیں. اس نے احانت کرنا چاہیے. اس میں دو باتیں, ایک تو یہ کہ امام زبان امام اور قرآن کو امام علیہ السلام نے بطور فضیلت پیش کیا. زبان امام کلام خدا. اور دوسرا ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ امام اگر امام علیہ السلام کی احانت نعوذ باللہ اس طرح سے کی گئی تو امام نے اس کا جواب کس طرح سے دیا. احانت کا جو جواب ہے وہ امام علیہ السلام نے ہمیشہ آپ کو امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی ملے گا, امام زین علیہ السلام کے لیے بھی ملے گا, کہ جہاں کہیں اگر توہین امام ہوتی ہے تو امام علیہ السلام جو جواب پلٹ کر دیتے ہیں وہ یا قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں. یہ ایک انداز ہے. اس نے کہا کہ خدا کی حمد اس بات پر کہ اس نے یہ کیا. امام علیہ السلام نے کہا کہ کیا قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں نے پڑھا ہے. اب یہ آیتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. وہ جو آیتیں ہیں وہ 42-23 یہ ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے. 42-23 17 26 33 33 یہ ذہن میں رہ جائے گا. یہ آج کے میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا. امام نے کہا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس میں لطف کی بات یہ ہے کہ جو 3 آیتیں امام نے پڑھی ہیں, اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہزاروں آیتیں ہیں. امام نے جو 3 آیتیں پڑھی ان تینوں کا تعلق ہی بی بی فاطمہ سے. سارے اہل بیت سے, لیکن جو براہ راست تعلق بنتا ہے وہ بی بی فاطمہ سے بنتا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اچھا, امام علیہ السلام اس آیت کو پڑھ کر وہ تعجب سے کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے تو پڑھا ہے. اب امام علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں باقاعدہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ یہ قربہ ہمیں, قربہ ہمیں, اس لیے کہ شام والے قربہ کو نہیں مانتے کہ یہ ہے. آج بھی نہیں مانتے. آج آپ تفاسیر کو اٹھا کے دیکھیں تو قربہ کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو میں اب ترجمہ وہاں سے کر رہا ہوں جو وہ کرتے ہیں کہ رسول نے یہ فرمایا قل لا اسألکم, کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے کہ اپنے اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو. قربہ کا مطلب ہے اپنے اپنے رشتہ دار, میرے رشتہ دار نہیں, اپنے اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو. تو وہاں ذہن میں تصور یہ ہے کہ یہ تو آئے مودت کا مطلب اچھا مودت جو ہے نا وہ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو جوابی ہے, باہمی ہے, ریسیپروکل ہے. یعنی وہ تم سے محبت کریں گے تو تم بھی کرنا, اس کو کہیں گے مودت. ایک جگہ اور مودت کا استعمال ہوا ہے ومن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. سورہ روم کی 21ویں آیت ہے شوہر اور زوجہ. اس لیے یہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے لیے مودت, وہ تم سے محبت کرتے ہیں تم بھی کرو, تو ہے مودت. اور پھر اس وددا کا لفظ آیا ہے وتدا سے. وتدا یعنی جب کسی کیل کو ٹھوک دیا جائے دیوار پہ اس کو کہتے ہیں وتدا. پہاڑ کی میخیں گاڑ دی جائیں اس کو کہتے ہیں وتدا. اس سے وتدا کہنا ذرا ثقیل تھا عربی کے لیے, تو وتدا سے وددا بنا, وددا سے ودا بنا. ودا جیسے کیل دیوار میں ٹھوکی ہوئی ہے نا, کچھ بھی ہو جائے نکلے گی نہیں, ایسی مضبوط ہے. ایسے نہیں کہ بس کسی سے نکل جائے گی نا, اتنی اسٹرانگ ہے. ایک تو اس میں شدت ہے, دوسرا یہ کہ باہمی ہے. پھر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, قربہ سے محبت کرو. تو اپنے اپنے رشتہ داروں سے. اس کی تشریح ہے بعض علماء نے کی. جبکہ سورہ لقمان میں اللہ کہہ رہا ہے اپنے اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلے تو والدین آتے ہیں نا بھائی, سب سے قریبی. تو اللہ تو والدین کے لیے بھی کہہ رہا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر والدین تمہیں شرک کی طرف بلائے تو اطاعت نہیں کرنا, تو مودت کہاں گئی؟ ہاں, یہ جو انکنڈیشنل ہے یہ کہاں ہے؟ اور یہاں پر تو اللہ والدین کے لیے بھی کہہ رہا ہے کہ شرک کی طرف بلا نہیں کرنا تھا. امام نے فرمایا وہ نہیں جانتا. امام نے کہا یہ ہم ہے, کیونکہ وہ سمجھ رہے اپنے اپنے رشتہ دار. پھر امام نے اسے کہا 1726 سورہ اسراء آیت نمبر 26, یہ تھا سورہ شورا.
سورہ اسراء میں امام نے کہا کہ وآت ذی القربى حقہ، پڑھا ہے تو نے؟ کب پڑھا ہے؟ یہ کب کی آیت ہے؟ یہ فدق کی آیت ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، 3 آیتیں پڑھی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ. وآت ذی القربى حقہ. امام الاسلام نے وہ سورہ حلقہ نہیں پڑھا ابھی. امام الاسلام نے فی الحال سورہ کوثر بھی اس طرح سے نہیں پڑھا، سورہ قدر بھی نہیں پڑھا ہے کہ حضور کے لیے اللہ نے کہا کہ اپنے قرابت داروں کو حق دو. قربا کامن ڈینومینیٹر کون سا؟ قربا، حق دو. یہ کب کی آیت ہے؟ یہ حضور کی وفات سے 4 سال پہلے کی آیت ہے، جب خیبر فتح ہو چکا ہے. اور اب فدق میں جو یہودی رہتے ہیں جو خیبر کے ساتھ ہیں، وہ خود ہی رسول اللہ کو یہ آفر کرتے ہیں کہ نہیں، ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے. علی بن ابی طالب کی ذوالفقار کو دیکھ چکے ہیں، عمر اب کا اشرف دیکھ چکے ہیں. تو اب ہم لڑنا نہیں چاہتے، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ فدق جو ہے وہ ہم آپ کے حوالے کر دیں. اور اس کے بعد سورہ حشر کی آیت نمبر 6 اور 7 یہ دیکھ لیجیے گا. میں بہت زیادہ آیتیں اس وقت اس لیے نہیں پڑھنا چاہتا کہ پھر وقت بہت زیادہ طولانی ہو جائے گا اور اس کی تفصیل میں جاؤں گا میں. لیکن سورہ حشر کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 وہ آپ دیکھ لیجیے گا کہ ما افاء اللہ علی رسولہ، جب اللہ اپنے رسول کو کچھ ویسے ہی عطا کر دے، بغیر جنگ کے عطا کر دے. فما اوجفتم علیہ من خیل، جس میں نہ گھوڑے استعمال ہوئے ہوں، ولا رکاب، نہ اونٹ کو استعمال ہوں. ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، اس لیے کہ اللہ اپنے رسول کو جس پر چاہے فتح عطا کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو وہ سب کا سب مال رسول اللہ کا ہے، اب غنیمت میں تقسیم نہیں ہوگا. اور جب سارا فدق آ گیا رسول اللہ کے پاس تو جبریل نازل ہوئے، سورہ اسراء کی آیت وآت ذی القربى حقہ، قرابت داروں کو حق دے دیجیے. اب رسول تو جانتے ہیں کہ قربا کون ہے، لیکن بتلانا بھی تو ہے نا. تو کہا ذرا خدا سے معلوم تو کرو، جبریل پوچھو کہ قربا کون ہے، کس کو کس کا حق دے دوں. فرمایا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ حق دے دیں قرابت داروں کو، یعنی فدق فاطمہ کو دے دیں. اور فدق دے دیا کہ ابھی فاطمہ سلام اللہ علیہ. یہ دوسری آیت پڑھی امام زین علیہ السلام کہ یہ تو جانتا ہے تو یہ قرآن میں جی آیت تو ہے کہ وہ قربا بھی ہمیں. اور پھر امام علیہ السلام نے کہا کہ 33 آپ کے ذہن میں کہ کیا تو نے آیت پڑھی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. جی یہ بھی ہمیں. اس کے بعد اس بوڑھے نے شام کی گلیوں میں وہ کام کیا کہ جو فرعون کے دربار میں مصر کے جادوگروں نے کیا تھا. جب معجزہ دیکھ لیا تھا نا موسیٰ کا تو سجدے میں گرے تھے. آمنا برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ کے رب پر بھی ایمان لے کر آئے اور ہارون کے رب پر بھی ایمان لے کر آئے. انہوں نے خالی محمد رسول اللہ نہیں پڑھا تھا، انہوں نے علی ولی اللہ میں پڑھا تھا. قالوا آمنا برب هارون وموسى سلاما. اللهم صل علی. اس کے بعد اس نے ایک جملہ یہ کہا، پہلے تو ایمان لانے کے بعد کہا حیف ہے مجھ پر، وائے ہے مجھ پر کہ میں ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا لیکن قرآن کی آیتوں میں آپ کو نہیں پا سکا. سبحان اللہ. کتنے حافظ قرآن ایسے ہیں لیکن وہ حافظ قرآن 40 سال تک، 50 سال تک، 60 سال تک قرآن پڑھتا رہا، اس میں اس کو قربا نہیں ملے. تو یہ وہ ہے کہ رب تعالی القرآن والقرآن یعلم. کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، قرآن انہیں پہ لعنت کرتے ہیں. حدیث ہے. اچھا میں یہیں سے تسلسل میں آ رہا ہوں چونکہ میرے یہ بیان کرنا بہرحال اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج جن باب کی وجہ سے تو ذکر یہیں سے شروع ہونا ہے اور یہیں سے آگے بڑھنا ہے کہ تینوں آیتیں، تینوں کا تعلق ہے بی بی فاطمہ سے سلام اللہ علیہ. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى فآت ذی القربى حقہ، تو ہے ہی بی بی فاطمہ کے لیے کہ بی بی فاطمہ کو حق دے دو. اور انما یرید اللہ کس کی چادر میں. اب اہل بیت سے مراد کون ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پہلے پڑھ چکا ہوں. میں ایک ایک جملہ اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ آپ لنک کریں بات کو کہ کہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں، بیوتکن، بیوت ناٹ بیت، بیوت ذہن میں ہے آپ کے کہ گھروں میں رہنا ہے نا. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت کی پرانی حرکتیں نہ کرنا. واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، زکات کو ادا کرنا، نماز کو قائم کرنا. اطیعنا اللہ ورسولہ، رسول اس کی اطاعت کرنا، اللہ اس کے رسول کی. مطلب اللہ ان کو طہارت کی سند دے رہا ہے جن کے لیے کہہ رہا ہے جاہلیت والی حرکتیں نہیں کرنا. عظمت سید نساء العالمین صلوات. اور پھر یہاں پر جب کرنا فی بیوتکن اور جب آیت آگے پہنچی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیوت، نہیں اہل البیت ایک طرف.
بیوت نہیں ہے، پلورل نہیں، اب ایک گھر ہے. کس گھر کی بات ہو رہی ہے؟ وہ ایک گھر ہے. جناب ام سلمہ سے روایت بھی ہے، برادران سنت کی کتابوں میں لکھی ہوئی بھی ہے کہ جب انہوں نے چادر میں آنے کی کوشش کی، کہا کہ آپ خیر پر ہیں لیکن آپ چادر میں نہیں آ سکتی. اب مسلمانوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ازواج رسول کا احترام اس وقت تک کرتے ہیں جب تک وہ اہل بیت کے بارے میں کچھ نہ کہہ دیں. ازواج رسول کا احترام ہے نا، تو جو اہل بیت کے لیے کہا ہے اس کا احترام رکھو نا. پھر کہ انہوں نے روایت کی کہ مجھے بھی رسول اللہ نے چادر میں نہیں آنے دی، فرمایا خیر پر ہیں لیکن چادر میں نہیں. تو چادر کا مرکز ہی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ. اب آپ سے ایک سوال اور اس سوال کا جواب کہ اگر کوئی ایسی صفت، کوئی ایسی بات کہ جو سارے مسلمانوں میں متفق علیہ ہو، جو رسول اللہ کی ہستی کو حضرت حجت سے جوڑ دے، بلکہ لفظ بدل دوں، حضرت حجت کی ہستی کو رسول اللہ سے جوڑ دے، کوئی ایک کہ کون سی ایسی شے ہے، کون سا ایسا امر ہے جو امام مہدی کو جوڑتا ہے رسول اللہ سے، وہ ہے ان کا فاطمہ کا بیٹا ہونا اور کچھ نہیں. رسول اللہ سے جو جوڑنے والی ہستی ہے امام مہدی کو، وہ ہے من ولد فاطمہ، جس پر سب کا اتفاق ہے. ایک سلوات تو بھیجیے گا، نام ہے امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرج شریف. میں آپ سے کہہ رہا ہوں امام سجاد السلام اور امام مہدی. امام مہدی علیہ السلام کا ذکر جب امام نے خطبے میں کیا ہے تو وہاں پر اوتینا ستن وفضل اللہ بسبن، اللہ نے ہمیں 6 فضائل عطا کیے جو کسی کو نہیں عطا کیے. 7 ہستیاں ہمارے خاندان میں رکھی جو کہیں نہیں رکھی. اوتینا العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ والمحبت فی قرات، فصاحت اور مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت. ان میں سے 5 کا تعلق اہل بیت سے، 6 کا تعلق آپ سے. ہاں اللہ نے ہمیں علم دیا، حلم بھی، علم کے ساتھ حلم بھی دیا. علم کے ساتھ حلم بہت ضروری. اگر علم کے ساتھ برداشت اور صبر نہیں ہے نا تو وہ علم ہو سکتا ہے نقصان دہ ہو جائے. تو وہ علم جس کے ساتھ حلم ہو. اب اہل بیت علیہ السلام کا جو حلم ہے، ایک تو بھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک شخص آ کر امام سے کہے کہ خدا کی حمد اس بات پر کہ جس نے آپ کو، کبھی وہ جناب امیر کا حلم کہ کوئی آ کر احانت کرے جناب امیر کہ تیرے باپ نے میرے باپ سے 10,000 درہم لیے تھے واپس نہیں کیے تھے. امام کی توہین کر رہے ہیں، کہہ رہے وہ واپس کر. اب کیا ممکن ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کسی سے قرض لے اور واپس نہیں کریں؟ مولا نے کہا کہ اچھا کتنا؟ 10,000 درہم. 10,000 درہم بہت ساری زندگی کی نسلوں کے لیے کافی ہوتا ہے. 10,000 درہم یہ سن لینا پڑھ لینا آسان ہے. اپنے اقصا سے گزر جانا کہ امیر المومنین نے 10,000 درہم دیے اسے. بہرحال کوئی شریف النفس تھا تو اگلے دن آیا اور کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے حساب دیکھنے میں غلطی کی. آپ کے باپ نے میرے باپ سے نہیں، میرے باپ نے آپ کے باپ سے لی. وہ بھول گیا تھا، میں غلطی کی، میں نے حساب. دیکھو شریف النفس تھا، خون کی شرافت تھی، نفس کی طہارت تھی، تو واپس آیا. کچھ تو پورا باپ کھا کے بیٹھ گیا. تو آیا تو کہا وہ حساب میں وہ جو 10,000 درہم ہے نا جو میرے باپ نے آپ کے باپ سے لیے تھے وہ تو مجھے واپس کرنی ہے، جو کل 10,000 درہم لے کر گیا وہ بھی واپس کرنے. امام نے کہا کہ وہ جو تیرے باپ نے میرے باپ سے 10,000 درہم لیے تھے وہ میں نے ابو طالب کی نیابت میں معاف کیا. ابو طالب کا بیٹا علی ہے. کہا وہ جو تیرے باپ نے میرے باپ، ابو طالب کی نیابت میں میں نے اسے معاف کیا. کل جو تو مجھ سے لے گیا تھا امامہ قبضت لک فہو لک، جو تجھے دے دیا وہ اس لیے تیرا ہو گیا کہ علی وہ کریم ہے کہ جو ایک مرتبہ دے دیتا ہے. علی حیدر کر رہا تھا جی. علم کے ساتھ حلم بھی ہے نا، حلم. اوتینا العلم والحلم والسماحہ. سماحت کسے کہتے ہیں؟ سماحت میرے پاس بات میں چونکہ اس کی تھوڑی تشریح کا موقع نہیں ہوگا آج مجلس ہے، پھر اس کے بعد پھر موضوع ایک اور تسلسل میں آگے بڑھتا رہے گا. سماحت کا یوزلی ترجمہ کیا جاتا ہے سخاوت. خالی سخاوت نہیں، سخاوت سے بڑھ کر ایک بات ہے. سخاوت کا مطلب میں آپ کو اس پر آیا وہ آپ کے وہ مانگنے کے لیے آیا، میری مدد کر دینا. سامنے سے پلٹ کر اس کو کہا کہ تھا میں نہیں جانتا تجھے کیا کہ تو کون ہے، پھر دے بھی دیں تو یہ پھر سماحت نہیں ہے. سماحت یعنی اگنور کرنا، یہ والا اگنور کرنا کہ پتہ ہوتا ہے اہل بیت کو کس نے ظلم کیا ہے مجھ پر، پھر ضرورت کے وقت آتا ہے نا سماحت، بزرگی. پناہ امام نے دی. کہا کہ آپ شاید مجھے نہیں پہچانے. میں کہا اپنے بھائی علی اکبر کے قاتل کو کون نہیں پہچان سکتا. یہ مدینہ کا واقعہ ہے. یہ سماحت، اوج سماحت. اس نے جب تک نہ کہا تو امام نے کہا بھی نہیں اس کے سامنے.
اتنی بزرگی کہ اللہ نے ہم سے مخصوص کیا ہے. اوتینا العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ والشجاعہ والمحبہ فی قلوب المؤمنین، اور مومنوں کے دلوں میں محبت. اب دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کا کرم، وہ جو میں نے بوڑھے شامی کا واقعہ سنا رہا تھا، امام علیہ السلام کی جانب سے وہ نظر کرم. یہ بات آپ سن چکے ہیں کہ حسین خالی علیہ السلام بناتا ہے. تو اس بوڑھے شامی کو وہ امام علیہ السلام کی نعوذ باللہ توہین ایک موقع پر جب کر رہا ہے، وہاں سے لے کر اس کا سفر ملاحظہ فرمائیں، مومن علی یاسین والا ایک طرح سے، کہ وہاں جا کر وہ امام علیہ السلام کے سامنے توحید و رسالت و ولایت کا اقرار کرے، اور پھر وہیں پر شہادت بھی ہو اس کی، کہ آج 2026 کے منبر پر امام علیہ السلام کی مجلس پر اس کو یاد کیا. یہ ایسے زندہ رکھتے ہیں نبی کے خالق. اب تو جو کریں مل کے سلوات بھیجو، سید الساجدین زین العابدین محمد محمد. پھر امام کہیں وَفُضِّلْنَا بِالسَّبْعِ، اللہ نے ہمیں 7 ہستیاں ہمارے خاندان میں رکھی ہیں. بِأَنَّ النَّبِيَّ الْمُخْتَارَ مِنَّا وَمِنَّا الصِّدِّيقُ وَمِنَّا الطَّيَّارُ وَمِنَّا أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ وَمِنَّا سِبْطُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ وَمِنَّا سِبْطُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ. اس امت کے 2 نواسے، حسن بھی ہم میں سے، حسین بھی، میں حسین کا بیٹا ہوں. اب جب 7 ہستیوں کے نام لینے ہیں تو اہل بیت میں پھر کس تسلسل میں امام 7ویں ہستی کا نام لیں؟ جہاں رسول اللہ ہیں، جہاں مولا علی ہیں، حضرت حمزہ، جعفر طیار، امام حسن، امام حسین. وَمِنَّا مَهْدِيُّ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ سید سجاد، امام مہدی کا اشرہ جو شروع ہو رہا ہے، کیا نام ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ امام سجاد و امام زمان سبحان اللہ. علیہ السلام صلوات. مل کے بلندر صلوات دے دیں. یعنی امام کہنا چاہتے تھے کہ خالی میں اپنے بزرگوں کی بات نہیں کر رہا کہ جن کی نسل سے میں ہوں. محمد مصطفیٰ میں وہاں سے ہوں، علی مرتضی، منت صدیق، منت طیار، اسد اللہ، اللہ کے شیر، رسول اللہ کے شیر حضرت حمزہ، وہ میرے ہمارے خاندان سے. اور پھر امام اسلام کہیں کہ حسن اور حسین ہمارے خاندان سے. حسن اللہ اکبر، امام حسن کے داماد ہیں، امام زین العابدین اسلام، امام حسین کے بیٹے ہیں. تو یہ سب میرے بزرگ ہیں. لیکن اب جو امام نے نام لیا کہ وہ جو میری نسل سے آنے والے ہیں، وہ جو ایک مہدی آنے والے ہیں نا، جس پر سارے مسلمان یقین رکھتے ہیں، وہ کسی اور کی نسل سے نہیں آنے والا، وہ من ولد فاطمہ سید الساجدین کی نسل سے آیا ہے وہ مہدی. ایک حق تو بنتا ہے امام مہدی پر بلندر صلوات دے دیں. نام ہے حضرت علی بن ابی طالب. یہ آپ تمہیں سمجھ میں آ گئی؟ آج کی بات شروع ہوگی یہاں سے کہ امام علیہ السلام یہ فرمائیں. اب میں نے کہا کہ جو درمیان کا ایک کامن ڈینومینیٹر ہے اس طرح سے کہ جو ہر مسلمان جس پر یقین اور بلیف اس طرح سے رکھتا ہو کہ کوئی عالم کم سے کم اس کا انکار نہ کر سکے کہ حضرت حجت کا تعلق جڑتا کیسے رسول اللہ سے. من ولد فاطمہ، فاطمہ کا بیٹا ہونا. اسلام کا آغاز بھی فاطمہ کے بچوں سے، اسلام کا اختتام انجام وہ جو حکومت الہیہ ہے وہ سیدہ کے بچے ہیں. جی جی جی. اب چاہے وہ مسلم ابن حجاج نیشاپوری ہوں، اب یہ دیکھیں یہ سارے ایران سے تعلق رکھنے والے ہیں وہاں سے. لیکن یہ کہ انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، سیاہ ستہ میں سے نا کتابیں، مسلم ابن حجاج نیشاپوری ہوں یا ابو داؤد سجستانی ہوں یا ابن ماجہ قزوینی ہوں، یہ کیا لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں؟ آپ sunna.org پہ جائیے گا اور ذرا سرچ کیجیے گا مہدی لکھ کے، خود اس ویب سائٹ کے انجن پر، تو آپ دیکھیں گے کہ کیا کچھ حدیثیں نکلتی ہیں. شیعہ.org کی بات نہیں کر رہا، sunna.org پہ جائیے گا. اگرچہ کہ اصل سننا بھی آپ کے پاس ہے، لیکن اس وقت جو اپیرنٹ سننا ہے وہاں پہ جا کے SUNNAH.org. ہم سے کہتے ہیں کہ امام مہدی کا عقیدہ بعد میں گھر لیا ہے تو رسول کی زوجہ. اور کون یہ ابن ماجہ کون ہے؟ یہ 10ویں اور 11ویں امام کے زمانے کے جو میں نے نام لی. بات کا کہاں سے گڑا ہوا عقیدہ ہے؟ 10ویں امام 11ویں امام کے زمانے میں جو کتابیں لکھی گئی نا، اور وہ ذکر کہاں کر رہے ہیں؟ بی بی ام سلمہ کا. بی بی ام سلمہ کے سامنے جب فتح المہدی امام مہدی کا ذکر ہو گیا تو بی بی ام سلمہ نے فرمایا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ کے سامنے، اور رسول اللہ کے سامنے جب بیٹھے تھے تو ذکر آیا. جب رسول نے ذکر کیا مہدی کا تو رسول نے فرمایا کہ وہ مہدی المہدی من ولد فاطمہ. ایک جملہ کا پہلی بات تو یاد رکھو کہ مہدی وہ ہے کہ جو فاطمہ کا بیٹا ہے. فاطمہ کا بیٹا
سبحان اللہ، اللہم صلی علی۔ پھر وہیں پر روایت کہ المہدی من اہل البیت، اہل البیت میں کسی کو بھی آپ شامل کر لیجئے، کسی کی اتنی جرت نہیں کہ بی بی فاطمہ کو اہل البیت سے نکالے گا، نعوذ باللہ، کوئی بھی بڑے سے بڑا ناسبی آ جائے تو من اہل البیت، اہل بیت میں سے۔ یعنی پھر امید رکھتا ہوں کہ آپ اسے قبول فرمائیں گے، زیادہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، ایک جملہ ہے، ایک موضوع ہے پورا یہ، لیکن ایک جملہ کافی ہے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب دنیا کے حالات ایسے ہیں، اتنا ظلم ہے، بات صحیح ہے، اب کب ہوگا امام کا ظہور، کیسے ہوگا، امام جب تشریف لائیں گے، اتنے دشمن ہیں، امام کی فوج کہاں پر ہے؟ حضور نے کیا فرمایا کہ المہدی منا اہل البیت، ایک تو اہل بیت میں سے ہیں، اور یصلح اللہ فی لیلۃ، اللہ ایک رات میں مہدی کے سارے کاموں کو ٹھیک کر دے گا، ایک رات، کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ایک رات ایسی آئے گی کہ حضرت حجت کے ظہور کا ایسا زمینہ ہموار ہو جائے گا کہ فاطمہ کا بیٹا ظاہر ہو جائے گا، کوئی فکر نہیں۔ توجہ ہے آپ کی، ایک رات میں اصلاح کر دے گا، یہ بہت سارے سوالوں کا جواب ہو گیا۔ اچھا، اب کل سے میں کوشش یہ کروں گا کہ جن جن بانیان کے مجلس سے، میری کوشش یہ ہوگی کہ آج جتنے بجے میں ممبر پر آیا ہوں اس سے 10 منٹ تھوڑا پہلے آ جاؤں، تقریباً 8:15 بجے، اور اگر آپ مومنین بھی تشریف لائیں گے وقت پر، ویک ڈیز بھی ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ گفتگو بہت زیادہ طولانی بھی نہ ہو، اور بہرحال اس مقررہ وقت میں ختم ہو جائے، مقررہ وقت پہ شروع ہو جائے، تاکہ آپ کے لیے بھی راحت رہے، آسانی رہے۔ سبحان اللہ۔ سنن ابن ماجہ سے ولد عبد المطلب، عبد المطلب کے جو ہم بیٹے ہیں نا، ان کی اولاد، عبد المطلب جس نے ابرہہ سے کہا تھا انا رب الابل وان للبیت ربا، اونٹوں کا رب میں ہوں، اس گھر کا بھی کوئی رب ہے۔ ہاں، پتہ نہیں، یا تو عالم الغیب تھے حضرت عبد المطلب جو جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، یا عبد المطلب وہ کن فیکون کی زبان رکھتے تھے جو کہہ دیا عبد المطلب ہو گئے اور ابرہہ نازل ہو گئے۔ توجہ ہے، ابرہہ پر ابابیل نازل ہو گئے، تو فرمایا نحن ولد عبد المطلب سعادت اہل الجنہ، اہل جنت کے سردار ہم عبد المطلب ہیں، حضور نے فرمایا۔ ابن ماجہ سے پڑھ رہا ہوں، ہم عبد المطلب کے بیٹے جنت کے سردار ہیں۔ وہ کون ہے؟ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں روایت کر رہا ہوں رسول اللہ سے، وہ عبد المطلب کے سارے، عبد المطلب کی اولادوں میں پھر بہت ساری اولادیں آتی ہیں، کون سے سردار ہیں؟ حضور نے کہا کہ انا، توجہ رکھیے گا، وہ حمزہ و علی و جعفر والحسن والحسین والمہدی۔ امام مہدی کا ذکر سننے کے لیے اگر آپ تشریف فرمائے تو جی جی، عظمت جد از محمد تا محمد۔ اے خالق کی عدالت کا تقاضا بھی کہ جان لیوا ہے کوئی تو جان پرور بھی ہو، اور چھپ کے جب پردے میں بہکاتا ہے ابلیس لعین، ہے تقاضا عدل کا پردے میں ایک رہبر بھی ہو۔ ایک نعرہ حیدری کوئی کہے انشاءاللہ یا علی حیدر کرار۔ کل یہاں سے بات شروع بھی ہوگی اور 12 کی عدد پر بات بھی ہوگی، بہت امپورٹنٹ، بہت ہے، 12 کا عدد، زمین آسمان اوپر نیچے ہو جائیں، یہ الٹے لٹک جائیں، 12 پورے کر۔ اشارہ کر رہا ہوں میں، خالی اشارہ کر رہا ہوں، رسول اللہ نے 4 نہیں کہا تھا میرے بعد 4 خلیفہ ہوں گے، 28 کا نہیں کہا تھا کہ میں نے یہ عدد کیوں لی ہے آپ کے سامنے۔ جی جی، ظاہری طور پر جو خلفائے راشدین 4، بنی امیہ 28، بنی عباس 37، حاضر امام 52، داعیان مطلق 49، ولیوں کے امام 12 کا عدد سوائے علی کی پاک نسل کے کہیں نہیں مل سکتا، تو یہ 12 بنا کے بتاؤ، جس میں معاویہ یزید جیسے نام نہ آتے ہوں، وہ 12 بنا کے بتاؤ، وہ 12 بنا کے بتاؤ، یہ 12۔ تو کل اس موضوع پر تسلسل میں بات آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ عزیزوں، ذکر امام کا ہے کہ
جنہوں نے زندان میں رہ کر اسلام کو رہائی عطا فرمائی، جن کے لیے سب سے بڑے مصائب کربلا کے نہیں ہیں، وہ بھی بڑے مصائب ہیں، جن کے لیے سب سے بڑے مصائب حتیٰ کوفہ کا بھی نہیں کہا امام نے ذکر کیا ایک خاص موقع کا۔ وہ موقع وہ ہے کہ امام نے فرمایا ہمیں ترک اور دیلم کے قیدیوں اور غلاموں کی طرح گھسیٹ کر لے جانا وَرَبَقُونَا مِثْلَ الْأَغَانِي، مجھے معاف کیجیے گا میں کیا کہوں ترجمے میں، جیسے کسی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ جانور کو گھسیٹا جاتا ہے۔ شاید امام علیہ السلام نے مثال اس لیے دی ہو کہ جانور بھی تو ایک رسی میں بہت سارے باندھ دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک، جی جہاں ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے ہوں، ایک 4 سال کی ننھی سکینہ کا گلا بھی اسی رسی میں جہاں سید سجاد کا گلا بندھا ہو، سجاد سر اٹھائیں تو سکینہ کا گلا دکھنے لگے، میں پنجوں پہ چلتی رہی ہائے سجاد۔ ایام وہ گزر گئے اور اب بھی جاری ہیں کہ جہاں ہائے حسین کہنے کے فقط ایام نہیں ہیں، ہائے سجاد کہنے کے۔ وہ میرا بیمار امام کے امام علیہ السلام بلا تشبیہ اپنے قدم مبارک پر ابا ڈال کر ایسے بیٹھتے تھے تاکہ قدم کسی کو نظر نہ آئے۔ ایک مرتبہ منحال کہتے ہیں کہ میں کچھ جلدی آ گیا، میں نے دیکھا کہ امام کے قدم مبارک پر گوشت نہیں بچا ہوا، صرف استخوان رہ گئی ہے امام کے قدم پر۔ میں نے کہا مولا آپ کے قدموں کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ کہا اے منحال شام میں مجھے ایسی زنجیروں میں باندھا گیا کہ گوشت ختم ہو گیا ہے منحال، اب تک ہڈیاں رہ گئی۔ یہ وہ امام ہے، میں ان امام کا ذکر یہاں سے شروع کروں کہ سلام اس امام پر جس کی امامت کی پہلی رات شام غریبہ ہے، جہاں باپ کا پامال لاشا سامنے ہے۔ میں آپ کو مسائل کی شدت اگر سمجھا سکوں کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام جب گھوڑے سے زمین پر آئے تھے تو اب نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے، تیروں پر معلق تھے اب عبداللہ حسین علیہ السلام، اور فوج اشقیہ میں اختلاف تھا کہ حسین زندہ ہے یا مارے گئے۔ تو شمر کہتا ہے کہ اپنے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر لو، اگر زندہ ہوں گے تو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ بس یہ سننا تھا کہ میرا زخمی مولا کوہنیوں پر زور دے کر امام اٹھے اور فرمایا کہ اے فوج بے حیا ابھی حسین زندہ ہے، حسین کی زندگی میں خیموں کی طرف نہیں جانا۔ میں آپ سب کی نیابت میں مولا حسین سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا کہ اے مولا آپ نے فقط سنا تھا، خیموں میں جانے کا برداشت نہیں ہو سکا۔ سلام میرا بیمار امام سید الساجدین۔ کوئی مولا کے سامنے بی بی زینب کی چادر چھین جائے، کوئی سجاد کے سامنے سکینہ کو تماچے مارتا رہے، کوئی بی بی ام کلثوم کی رضا لے جائے، کوئی سجاد کا بستر لے جائے۔ حق یہی ہے تابوت امام زین العابدین علیہ السلام کے منزل پر اسی کیفیت میں گریا کیا جائے، اور امام علیہ السلام انہیں رسیوں میں کوفہ سے شام تک، اللہ جانے شام کے دربار کا ذکر کروں جہاں سجاد کے سامنے حسین کے لبوں پر چھڑی ماری جا رہی ہو، یا وہ منظر ذکر کروں جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید سب سے زیادہ مسائل کا منظر ہے، مجھے معاف کیجیے گا، منہ پر تماچے لگ جانا ایک منزل ہے، چادروں کا چھن جانا ایک منزل ہے، لیکن کوئی سجاد کے سامنے سکینہ کو کنیزی میں طلب کرنا، ہائے میرا غیرت مند امام سید الساجدین۔ پھر زندان شام کی وہ منزل ذکر کروں سجاد نے اپنی بہن کی قبر کیسے بنائی۔ دیکھو قبر بنانے کے لیے تو ہاتھوں کا کھلا ہونا ضروری ہے نا، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں وہ بہن کی قبر کیسے بنائے، لہذا ہتھکڑیوں سے گھڑت گھڑت کر سجاد نے 4 سال کی سکینہ کی قبر بنائی۔ اور یہی سجاد جب واپس پلٹے، جب مدینہ واپس پلٹے تھے تو محمد حنفی آتے ہیں چچا ہیں مولا زین العابدین کے، لیکن مولا ہی سے آگے پوچھتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ میرا بھتیجا واپس آیا ہے، جوان سا بھتیجا ہے مجھے نظر نہیں آتا، ہائے جو ہائے کہہ کر رونے والے ہیں، پروردگار آپ کی ہائے پر رحمت نازل فرما۔ امام طلب کر کہتے ہیں چچا محمد حنفی